أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے سننا آسان کر دے، سمجھنا آسان کر دے، اور آپ کے دل پر آیات کھل جائے، بات سمجھ آ جائے۔ تمام کوششیں اس لیے کی جا رہی ہے تفسیر کو مختصر بتا کر، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ قرآن کو تفسیر کے ساتھ سن لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے آپ کے لیے بے پناہ آسانیاں کرے، اور آپ کوشش کریں کہ اسے وقت پر سنیں، اور اسے اپنے تمام جاننے والے، تمام اسٹوڈنٹس یا جاب کرنے والے جو بھی بچے بچیاں ہیں سب تک پہنچائیں جو قرآن سے ایک بار گزر جائیں۔ اس کے پہلے والا ویڈیو اگر آپ نہیں دیکھیں تو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں ہم نے 2 آیات کا تفسیر کر دیا ہے۔ یہاں آج ہم دیکھیں گے آیت نمبر 3 میں مالک یوم الدین، بدلے کا دن کا مالک ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں کہ میں جو ہوں رحمان ہوں، رحیم ہوں، رب ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مالک بھی ہوں۔ کس دن کا مالک؟ روز قیامت کا مالک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ملکیت کا یہاں ذکر کیے ہوئے ہیں کہ میں خود مالک ہوں، اور جس دن مخلوقات کا بدلہ دیا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان و رحیم اور مالک بھی ہے، دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہم پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم بدلہ نہیں لے سکتے، ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں، ہم صبر کی گھونٹ پی کر رہ جاتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ بدلہ کا دن باقی ہے، اور بدلہ کے دن اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف کر دیں گے، اور وہ دن ہوگا وہ انصاف پر ہی مبنی ہوگا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کو مالک ٹھہرا رہا ہے کہ میں اس دن کا مالک ہوں، اور کسی کو اس دن ملکیت نہیں میسر ہوگی، اور کسی کی بادشاہیت، کسی کا زور ظلم اس دن کام نہیں دے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ میں مالک ہوں بدلے کے دن کا۔ اس بات سے دل کو قرار آنی چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ہیں آپ، اگر کسی بھی معاملے کو لے کر، کسی بھی زیادتی اور ظلم کو لے کر پریشان ہیں تو پریشان نہیں ہو، بدلہ کا دن باقی ہے، اس دن انصاف مل جائے گا، سارا فیصلہ عدل پر مبنی ہوگی، اور ایک ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک بھی ہے اور الدیان بھی ہے، یعنی بدلہ بھی دے گا اور بندوں کو جزا بھی دے گا، اچھے کاموں کا اچھا اور برے کاموں کرنے والے کو سزا، یعنی جو اچھا کام کر کے جائے گا اس کا اجر بھی وہاں ملے گا۔ اس آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، اور جس میں انسانوں کو اور ان کے اعمال کو جزا و سزا ملے گا، اور اس دن پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب تک آخرت کے دن پر انسان ایمان نہیں لائے وہ عمل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ سارا عمل، نیک عمل انسان کیوں کرتا ہے؟ آخرت کے دن کے حساب کتاب کے لیے، کہ اگر ہم اچھا عمل کر کے لے جائیں گے تو ہمیں اس دن جو ہے اس کا انعام ملے گا۔ اگر کسی کو آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کا عمل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس دن پر ایمان لانا ضروری ہے، اور عمل کرتا بھی ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔
اور اگر کوئی اس دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو دنیا میں جتنے بھی اچھے کام کر لے اس کا کوئی بدلہ اس کو اس دن نہیں ملے گا۔ اس لیے آخرت کے دن پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے اور اس کا کوئی بدلہ اسے روز قیامت نہیں ملے گا۔ اس آیات میں بنیادی طور پہ یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ انسان اس دن کے لیے کام کرے، اور کبھی ہم اچھا کرتے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ برا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے پھر بھی ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا درجہ بڑھانا چاہتا ہے۔ جب انسان پر آزمائش آتی ہے، مشکل آتی ہے، مخالفت ہوتی ہے، تو اس پر جب وہ صبر کرتا ہے، جب وہ نیکی پر جمے رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اور جتنا دل ٹوٹتا ہے اتنا ہی انسان اللہ کی طرف، انسان کا جو رغبت ہے، جو کنیکشن ہے اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، اور انسان کا جو تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور جو ٹوٹتا نہیں وہ بنتا بھی نہیں، وہ نئی چیز نہیں بن سکتا ہے۔ تو نئی چیز بننے کے لیے اندر سے ٹوٹنا پھوٹنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اس صورت میں آدھا بتا دیا گیا، یعنی 2 آیات کا پہلے بتایا گیا، آج 1 آیات بتایا گیا۔ یہاں پر یہ صورت جو ہے آدھا حصہ مکمل ہو جاتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کا 4 وجوہات کا بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 وہ رب ہے، نمبر 2 رحمان ہے، نمبر 3 4 یہاں پہ وجوہات کا بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 رب ہے، نمبر 2 رحمان ہے، نمبر 3 رحیم ہے، اور نمبر 4 وہ مالک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا، عاجزی اختیار کرنا۔ عبادت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی غیبی طاقت کا مالک سمجھ کر اس پر انتہا درجے کی محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ عاجزی کے اختیار کرنا۔ عبادت ہمارے دین میں ایک بہت وسیع مفہوم ہے۔ صرف عبادت نماز پڑھ لینے کا نام ہمارے دین میں نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کرتے ہیں اور اس سے وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ نیکی کا ہر کام عبادت ہے۔ نماز، حج، سچ بولنا، صلہ رحمی کرنا، حق بولنا، امانت دینا، پڑوسی کا خیال کرنا، والدین کی خدمت کرنا، عبادت کرنا، یعنی غریب، مسکین، مسافر سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جو اللہ نے مال دیا ہے، جو کچھ اللہ دیا ہے اسے خرچ کرنا، غلاموں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، دعا کرنا، ذکر کرنا، قرات کرنا، عبادت کرنا، یعنی سب کچھ عبادت ہے۔ سارے اچھے کام جو ہیں عبادت ہے۔ یہاں بندہ جو کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو عبادت میں ساری کے سارے معاملات آ جاتے ہیں۔ اب آپ لوگ جاب کرتے ہیں، یہ عبادت ہے، کیونکہ آپ جو اپنے آپ کو تھکا کر جو مال لا رہے ہیں اس کو آپ اپنی فیملی، اپنے بچوں پر خرچ کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے۔ آپ جو دن رات انتھک محنت کر کے پڑھائی کر رہے ہیں، کوئی ڈگری حاصل کر رہے ہیں تاکہ آپ رزق کما سکیں، یہ عبادت ہے۔ کب؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پر آپ ایمان لا کر کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو عبادت کا جو معنی مفہوم ہے بہت وسیع ہے۔ ہمارے دین میں علماء نے عبادت کو 4 حصے میں تقسیم کیا ہے: قلبی عبادت، لسانی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت۔ قلبی عبادت کیا ہوتا ہے؟ جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یعنی دل میں اس بات کا اقرار ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی رضا سے راضی ہونا، خشیت لانا، خوف لانا، توکل، یہ سب کچھ یہ ہو گیا قلبی عبادت۔ اگر یہ نہیں ہے تو ساری عبادت بیکار ہے۔ اگر دل میں خشیت نہیں ہے، دل میں ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، تو پھر ساری کی ساری جو سر پٹکتے ہیں ہم سب بیکار ہیں۔ قلبی عبادت بے حد ضروری ہے۔ سینے میں اللہ کا ڈر اور خوف اور ایمان کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ محبت کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور ہر چیز سے زیادہ محبت ہو تو ہر چیز سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، وہی کامل محبت ہے۔ توکل ہو تو ہر چیز سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، ایمان ہو تو ہر چیز سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، خوف ہو تو سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، کامل درجے کا، یعنی سب سے زیادہ یہ چیزیں ہمارے دل کے اندر اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ پھر دوسرا آ جاتا ہے لسانی عبادت، یعنی زبان سے عبادت کرنا، جسے
ذکر کہتے ہیں، ذکر، قرات، اچھی بات کرنا، لوگوں کو دین کی طرف لانا، لوگوں کو بھلائی کی ترغیب دینا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، یہ لسانی عبادت ہے۔ اس کے بغیر بھی عبادت مکمل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ عبادت میں جو کچھ شامل ہے اس میں ذکر بھی ہے۔ پھر تیسری عبادت آتی ہے بدنی عبادت، جو نماز، حج، روزہ، طواف، یعنی جو ہم اپنے جسم کو مشقت میں ڈالتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہو گیا۔ پھر مالی عبادت، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، یہ مالی عبادت ہو گیا۔ اگر یہ سارا کچھ نہیں ہم کرتے ہیں تو اگر یہ چاروں عبادت ہمارے اندر شامل نہیں ہے تو ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں اور حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ پھر بندہ یہاں مانگتا ہے کہ ہم صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، عبادت تو سمجھ آ گئی ہوگی، اب بات آتی ہے کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کیا ہم کسی اور سے ہیلپ نہیں لے سکتے ہیں؟ کسی اور سے مدد طلب نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ دنیاوی کسی بھی چیز کا ضرورت اگر ہو، کسی سے کوئی پیسہ لینا، قرض لینا، کوئی ضرورت کا سامان لینا، کوئی ہیلپ لینا، کوئی علم میں کچھ پوچھنا، ہم لے سکتے ہیں۔ لیکن جس چیز پر، ان چیزوں کی مدد جس پر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ مدد ہے جو صرف اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ ہمیں دے سکتے ہیں، تو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جیسے رزق، اولاد، یہ سارا کچھ جس پر اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، جو اللہ ہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا ہے۔ شفا، تو ایسے کام میں مدد طلب کرنا ہے جس کا اختیار صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے اور کسی مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے۔ مثلا ایک ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، شفا نہیں، شفا اللہ ہی سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ ہی سے مدد مانگیں۔ عبادت کا مطلب کے اعتبار سے لوگوں کو 4 قسم بانٹ دیے گئے ہیں۔ عبادت بھی کرنے والے ہم میں سے 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرتے ہیں اور اس سے مدد بھی طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ حق ادا کرتے ہیں، جو عبادت کے ہم نے 4 اقسام بتائے اس کو وہ فالو کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اور یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، یعنی کام بھی کرتے ہیں اور دعا بھی مانگتے ہیں، دونوں کام کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو نہ تو کوئی عبادت ہوتی ہے نہ ہی دعا ہوتی ہے، ایسے بھی بھرے پڑے لوگ ہیں، نہ عبادت سے کوئی مطلب اور نہ ہی کوئی دعا کرتے ہیں۔ تیسرے لوگ وہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن دعا سے محروم رہتے ہیں، دعا نہیں مانگتے ہیں، جبکہ دعا مانگنا بے حد ضروری ہے۔ پھر اسی طرح چوتھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ دعا تو بہت کرتے ہیں اور ہر بات میں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، لیکن عبادت کچھ نہیں کرتے ہیں، یعنی اسباب نہیں اختیار کرتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں۔ اسباب بھی اختیار کرنا ہے اور دعا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سے مانگنی ہے۔ صحابہ کرام سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو مانگنے میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ آگے ہم دیکھیں گے آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بندہ کیا مانگتا ہے؟ کیونکہ مانگنے میں سب سے عظیم چیز جو ہے نا وہ ہدایت ہے، ہدایت کا راستہ ہے، صراط المستقیم ہے۔ یہ مل گیا نا، سب کچھ مل گیا۔ ہدایت مانگنا، بندہ یہاں پر پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف اور حمد بیان کرتا ہے اور پھر عبادت کرتا ہے اور عبادت کے بعد دعا مانگتا ہے۔ پہلے عبادت کا ذکر ہے، اس کے بعد دعا کا ذکر ہے۔ ہدایت کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک ہدایت توفیقی اور ایک ہدایت ارشاد۔ ہدایت توفیقی کو کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس میں نیک کاموں کی توفیق دینا، اور ہدایت ارشاد کا مطلب تعلیم دینا۔ جیسے اس طرح ایک عام ہدایت ہوتی ہے اور ایک خاص ہدایت ہوتی ہے۔ عام ہدایت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھا دیا کہ ہمیں پانی کیسے پینا ہے، آپ کو یہ علم دے دیا گیا کہ آپ کو کیسے پڑھنا، کیسے سننا، کیسے سمجھنا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتے ہوئے اسے پتہ ہوتا ہے کہ ماں کا دودھ وہ کیسے پینے لگتا ہے، اسے کون سکھاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا اس کے اندر یہ جو ہے یہ ہدایت عام ہے، اس کو ہدایت ارشاد بھی کہتے ہیں۔ لیکن ایک ہدایت جو ہوتا ہے وہ ہدایت خاص ہوتا ہے، وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتے ہیں، اور ایمان کی نیکی کے راستے پر استقامت کی وجہ سے یہاں سیدھے راستہ جو مانگا گیا ہے یہ خاص راستہ مانگا گیا ہے، صراط مستقیم، یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ کہیں کا نہ رہے گا۔
دوسرے راستے پر جانا ہی نہیں ہے۔ صراط المستقیم کا مطلب وہ راستہ جو قرآن و سنت کا راستہ ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ ہو، تاکہ اس پر انسان چل کر ثابت قدمی اختیار کرے اور ہر روز ہمیشہ اس دعا کو مانگے۔ اور ہر نماز میں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھ نہیں ہوتے ہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، تو اسے ہم سمجھ کر مانگیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہدایت پر ثابت قدم رہیں، اور پھر شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، تو اس لیے وہ نہیں چاہے گا کہ ہم ہدایت کی دعا مانگیں، تو ہمیں اس دعا کو کثرت سے مانگتے رہنی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگتے رہنی ہے۔ ہدایت صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے ہیں، اور ہدایت توفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے ہیں، ہدایت ارشاد بندہ دیتا ہے، جیسے کسی کو گائیڈ کر دینا، کسی کو سمجھا دینا، بتا دینا، ٹھیک ہے، تو وہ ہدایت ارشاد ہو گیا۔ اور ہدایت توفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، کب؟ جب بندہ نیک عمل کرتا ہے، جب بندہ ایمان لاتا ہے، جب بندہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اس کی کتابوں پر ایمان لا کر عبادت کرتا ہے، تب جا کر اسے کیا ملتا ہے؟ اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت کی توفیق دے دیتے ہیں۔ یعنی صراط المستقیم وہ ہے جس پر ایسے لوگ چلتے ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا فضل کیا۔ آگے ہم آیت نمبر 6 میں کیا دیکھیں گے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ صراط الذین، یہ ایسا راستہ، یہ صراط جو ہے یہ ہدایت کا راستہ ایسا عظیم راستہ ہے کہ اس پر چلنے پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا۔ تو سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ہدایت ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ کس پر اللہ نے انعام کیا؟ نبیوں پر، صدیقین پر، اور صالحین پر، اور شہداء پر، ان لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اب دیکھیں گے، اب ہم میں سے کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اب کوئی نبی نہیں بن سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، لیکن صدیقین، صالحین اور شہداء بن سکتا ہے۔ کیسے؟ سچ بولنے والا کا نام صدیقین میں لکھا جاتا ہے، نیک کاروں کا نام صالحین میں لکھا جاتا ہے، اور جو کوئی دین کا راستہ اختیار کرتا ہے، یعنی قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو صرف کر دیتا ہے، اپنے آپ کو تقاتا ہے، وہ اگر اس راستے میں کام کرتے ہوئے اگر فوت کر جاتا ہے تو اسے شہید کا درجہ ملتا ہے۔ تو ہم میں سے ابھی بھی ہم صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ پا سکتے ہیں، اس کا انعام پا سکتے ہیں اس کام کو کر کے۔ پھر ایک وہ جو اللہ کے راہ میں جان دے دیتے ہیں، دوسرا علم والے لوگ جو ہیں وہ بھی شہداء کہلاتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کے راہ میں جنگ کرتے ہیں اور جان دے دیے اور وہ دنیا سے چلے گئے، وہ شہید کہلاتے ہیں، اور ایک جو دوسرا علم کے راستے میں نکل گیا اور علم سیکھا اور سکھایا اور اسی راستے میں اس کی فوت ہو گئی، تو وہ جو ہے شہید کا درجہ پائے گا۔ پھر آگے بندہ کیا کہتا ہے کہ جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے، ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ جن پر آپ غصہ کیے، جن پر آپ غضبناک ہوئے، جو گمراہ ہو گئے، ان کا راستہ ہمیں نہیں دکھانا، کیونکہ بندہ یہاں دعا کر رہا تھا سورۃ الفاتحہ کے اندر، تو جن کے راستے سے بندہ یہاں پناہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ کس کا راستہ ہے؟ وہ قارون، فرعون، حامان، نمرود، یعنی وہ تمام لوگ جو گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں، جو برائی کا ارتکاب کرنے والے ہیں، جو اللہ کے نافرمانی کرنے والے ہیں، جو ضد اور ہٹ درمی کرنے والے ہیں، جو قرآن اور سنت سے دور ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں بات کیا جا رہا ہے کہ اللہ ویسے لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں دکھانا، جن پر تو غضب ہوا، جن پر تو ناراض ہوا، غصہ ہوا، ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، میں تم میں سے 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا، اور جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے 6228۔ امید ہے آپ سب کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، سورۃ الفاتحہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے، سننے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تمام بچے بچیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے فرینڈس گروپ ضرور بنائیں اور ضرور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ آپ کی وجہ سے جتنے لوگ دین پر آئیں گے، جتنے لوگ اصلاح ہوگی، جتنے لوگ قرآن سے جڑیں گے، اس کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملتا رہے گا ہمیشہ، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا داعی بنائے رکھے اور اسی راستے میں چل کر شہید ہونے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔